السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 36 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بات ہو رہی ہے ان لوگوں سے متعلق جو اللہ کے قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے خلاف ان کے نظریات ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ کے قوانین کے خلاف باطل کے نظام بنائے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے اس دنیا میں قوت بھی حاصل کر رکھی ہوتی ہے، اس لیے وہ آخرت کے متعلق سوچتے ہی نہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور اس دنیا میں ہم نے طاقت حاصل کر رکھی ہے، اس لیے پھر وہ آخرت کی زندگی سے متعلق سوچتے ہی نہیں، ایمان رکھنے کے باوجود بھی نہیں سوچتے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں مسلم کے ہاں بنیادی یہ جو ایمانیات ہیں ان میں آخرت کا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اچھا یا برا، تو اس کے ایک ایک اچھے اور برے عمل کے بدلے میں آخرت میں حتمی طور پر اس کی جزا دی جائے گی، فیصلہ کیا جائے گا، ابدی جنت ہوگی یا ابدی جہنم ہوگی۔ تو یہ بنیادی ایمان ہے، وہ ہم زبانی طور پر تو اس کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اسے جھٹلاتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، کہ ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ کے قوانین کا انکار ہوتا ہے، تکذیب ہوتی ہے، لیکن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے وقتی طور پر قوت حاصل کر رکھی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اقتدار انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے، تو میں بھی کہ انہوں نے اپنی بچنے کی راہیں بھی انہوں نے کامیاب کر لی ہوں کہ وہ کسی طرح سے قانون کے شکنجے میں نہ آئیں، لیکن یہ عارضی طور پر ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو یہ جو قیامت کے اوپر ایمان ہے یا قیامت کا جو واقع ہونا ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں بچ بھی جاتا ہے تو آخرت میں جو اس کے ساتھ جو حساب کتاب ہوگا اس میں تو وہ نہیں بچ سکے گا، اس میں تو پھر اسے جتنے بھی اس نے برے کام کیے ہیں اس کا انجام اسے مل کر رہنا ہے۔ یہاں چونکہ باطل کا نظام قائم کیا ہوتا ہے تو اس کے اندر انصاف تو ہوتا نہیں، عدالتوں میں بھی انصاف نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں پر بھی جو بڑے بڑے مجرم ہیں وہ اپنے اثر رسوخ سے، چاہے وہ سیاسی اثر رسوخ ہو، مذہبی اثر رسوخ ہو، یا دولت کے اعتبار سے وہ بڑے ریچ ہوں، امیر ہوں، ان کے پاس دولت ہو، کو رشوت دے کر، یا ان کے طاقتور لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، ان کے تعلقات ہوں، اور وہ ان کی سفارش سے چھوٹ جائیں۔ تو ایسے ہی چل رہا ہے اس دنیا میں جتنا بھی یہ جو ظلم کا نظام ہے، تو اس میں پھر بے گناہ جو ہیں وہ بھی اپنے ناکردہ جرائم کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انصاف نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی غیبی طور پر تو نہیں انصاف کا نظام انسانوں کی معاشرے میں آئے گا کہ اوپر سے کوئی نازل ہو جائے، انسانوں نے قائم کرنا ہے۔ اس نظام کے لیے جو بھی اصول، ضابطے، قوانین ہیں اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کر دیے ہیں، اور مجبور نہیں بنایا، جیسے جانور مجبور ہیں، کوئی لکھ کے بتا نہیں سکتے، جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں زبان سے نہیں بتا سکتے، مجبور ہیں۔ جو درندے ہیں وہ گوشت کھانے پر مجبور ہیں، وہ گھاس نہیں چر سکتے۔ جو گھاس کھانے والے جانور ہیں وہ کتنی بھوک لگی ہو
وہ گوشت نہیں کھا سکتے، خون نہیں چوس سکتے۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں ہیں۔ صرف انسان ہے جس کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، تو اس نے ارادہ اور اختیار کو کام میں لاتے ہوئے اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نظام بنانا ہے، عدل و انصاف پر مبنی نظام۔ اگر نہیں بنائیں گے تو ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ دولت، شہرت، مقبولیت بھی حاصل کر لیں گے، سیاسی، مذہبی اقتدار، حکومت وہ بھی حاصل کر لیں گے، کچھ لوگ ظلم کی چکی میں بھی پسیں گے۔ تو اس طرح سے ہوگا جب تک یہ جو انسان ہے اس قانون ضابطے کے اوپر نہیں آتے جو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے، تو اس وقت تک یہ ظلم، بے انصافی ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ نے کسی غیبی طاقت سے بند نہیں کرنی کہ وہ اس ظلم کو جبر سے بند کر دے، نہیں، انسانوں نے خود اس ظلم کا نظام جو ہے وہ ختم کرنا ہے اور عدل و انصاف کا دورہ کرنا ہے۔ یہ انسانوں نے خود کرنا ہے، اسی لیے تو وہ جزا کے مستحق قرار پائے گئے ہیں۔ ادروائز تو ان سے کوئی مواخذہ ہی نہ ہو اگر یہ مجبور ہوں۔ یہ مجبور نہیں ہے، ان کو اتھورائز بنایا گیا ہے، عقل و فکر کی صلاحیت دی گئی ہے، اور زندگی کا جو نظام ہے اس کو بنانے کے لیے، چلانے کے لیے قوانین، ضابطے دیے گئے ہیں، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں۔ تو جب تک انسان ان ضابطوں کے پیش نظر اپنا کوئی نظام نہیں بناتے تو پھر اسی طرح سے ہوگا، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، ملاوٹ ہوگی، رشوت ہوگی، بدعنوانی ہوگی، غبن ہوگا، لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو اس ضمن میں کہا یہ جا رہا ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 36، الفاظ ہیں، ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے قوانین کا انکار کیا، اللہ کے قوانین پر مبنی جو نظام ہے، الدین، جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، اس سے انکار کیا۔ تو ایسے لوگ اگر اسی طرح ہی انہوں نے زندگی بسر کی، اللہ کے قوانین کی طرف رجوع نہ کیا، ساری زندگی اسی طرح سے ہی گزار دی، تو اب ان کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے، لو ان لہم، اگر بلا شبہ ان کے پاس ہو، کیا ہو؟ اگلے الفاظ ہیں، ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے سب کا سب۔ یہ جمیعاً کا مطلب ہوتا ہے سب کا سب، زمین اور زمین کے نیچے جو بھی ہیں۔ اب دیکھیں، ہماری جتنی بھی ہماری جو معیشت ہے اس کی بیس کیا ہے؟ زمین اور زمین سے نکلنے والی پیداوار۔ جتنی بھی یہ فصلیں اگاتے ہیں زمین میں اگتی ہیں نا، تو جتنی بھی اجناس ہیں یہ زمین سے ہی ہم حاصل کر رہے ہیں۔ جتنی بھی یہ معدنیات ہیں، نمکیات ہیں، منرلز ہیں، گیسز ہیں، یہ ساری کی ساری زمین میں ہی ہیں، ان کے ذخائر زمین میں ہیں۔ تو کتنی بڑی زمین ہے جس کا کنارہ ہی نہیں، اور اس کے اندر کتنا ہی سامان رزق ہے، سامان نشو و نما ہے۔ تو یہ جتنا کچھ ہے اسی سے انسانوں کی معیشت چل رہی ہے نا، تو یہ پھر کتنی عظیم چیزیں ہیں زمین کے اندر۔ تو کہتا ہے کہ جو زمین میں ہے سب کا سب، اگر ان کے پاس ہو، ان انسانوں کے پاس جو اللہ کے قوانین کا انکار کر رہے ہیں اور اسی انکار میں انہوں نے زندگی بسر کر دی، باطل کے نظام کو چلاتے ہوئے، باطل کے نظام کے اوپر عمل کرتے ہوئے، تو آگے کہہ رہا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ جو زمین میں ہے سب کا سب،
اس کے علاوہ مزید بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی مثل مزید بھی اس کے ساتھ۔ زمین، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، ایک تو وہ ہو گئے، کہتا ہے کہ ان کی مثل مزید بھی اگر ان کے ساتھ ہو، ان کے پاس ہو، تو پھر کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ اس تمام کو فدیہ میں دے دیں۔ یہ ہے لِيَفْتَدُوا، فدیہ میں دے دیں۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ تاوان، معاوضہ، رینسم۔ تو انہوں نے جو بھی یہ جرائم کیے ہیں اس دنیا کے اندر، ان جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے اگر وہ زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں اور بلکہ اس کی مثل مزید بھی اگر ان کے پاس مال و دولت ہو، خزانے ہوں، کہتا ہے یہ سب کا سب دے دیں کہ ہم اپنے جرائم کی سزا سے بچ جائیں، تو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی اگر وہ دے دیں تو پھر کیا ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ من عذاب یوم القیامت، یوم قیامت کے عذاب سے بچنے کے بدلے اتنا کچھ، یعنی زمین دیکھیں اور زمین کے خزانے دیکھیں، اور پھر کہتا ہے مزید اس کی مثل اتنا ہی ان کے پاس کچھ اور بھی ہو، تو کہتا ہے کہ یوم قیامت کے عذاب سے بچنے کے بدلے اگر وہ اپنے تاوان میں، معاوضہ میں، فدیہ میں دے دیں، تو پھر کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ ما تقبل منہم، تو بھی وہ سب کچھ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں۔ اب یہ چیز یہاں پر بتانے کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو اس دنیا کا جو نظام عدل ہے، جو انسانوں نے اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں عدالتیں قائم کی ہوتی، ایک تو ان کو بتانا ہے کہ اتنا کچھ بھی تمہیں بے انتہا بھی اگر رشوت دی جائے تب بھی تم عدل پر مبنی فیصلہ کرو، ایک تو ان کو بتانا مقصود ہے۔ اور دوسرا مزید یہ کہ جب آخرت کا زمانہ آئے گا تو اس میں فائنلی پھر کوئی ایسی عدالت نہیں ہوگی جس میں پھر تم یہ کچھ دے کر چھوٹ جاؤ، اگرچہ تمہارے پاس اتنا کچھ ہو۔ اول تو ہو ہی نہیں سکتا اتنا کچھ، یہ بڑے سے بڑا فرعون بھی، اس کے پاس بھی اتنا کچھ نہیں تھا۔ تو اگر وہ کہتا بالفرض اگر ہو، یہ لفظ لو ہے، لو کا مطلب ہوتا ہے سپوز، اگر اتنا کچھ بھی ہو، زمین کے خزانے سارے کے سارے اور مزید ان کے برابر اور بھی، تو کہتا ہے کہ اپنے جرم سے بچنے کی جو سزا ہے وہ ختم نہیں کرا سکتے، معاف نہیں کرا سکتے، وہ تو انہیں مل کر رہے گی۔ جو کچھ مرضی یہ کر لیں، جتنا کچھ مرضی ہو، اول تو ان کے پاس ہوگا ہی نہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ جب قیامت آ جائے گی تو اس میں کوئی انسانوں کے پاس یہ زمین کے خزانے ہوں گے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو بادشاہ ہوں گے اس دنیا میں، جن کے پاس بڑے سے بڑے فرعون، جن کے پاس اتنے اختیارات تھے، زمین کی ملکیت تھی، وہ بھی خالی ہاتھ ہی ہوں گے نا۔ تو اس لیے بتا رہا ہے کہ لو اگر ہوں تو کہتا ہے تب بھی تم اپنے جرم کے جو سزا ہے اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہ جو دنیا کی عدالتیں ہیں ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، اور آخرت میں تو حتمی طور پر پھر یہ ایسا ہو جائے گا کہ جو عدالت ہوگی اس میں یہ بچ نہیں سکیں گے اللہ کے قانون کی عدالت سے۔ جو کچھ انہوں نے جرائم کیے ہوں گے اس کی پاداش میں انہیں اپنی سزا بھگتنا ہوگی۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ ان کو سزا ملے گی، اس کے بعد وہ چھوٹ جائیں گے، چھوٹ کے جنت میں آ جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جیوز کا عقیدہ ہے کہ کچھ دن ہم رہیں گے، اول تو ہم جہنم میں جائیں گی نہیں، آگ ہمیں چھوئے گی نہیں۔
اگر کوئی ایسا ہو بھی گیا تو ہم آ جائیں گے، ہمارے جو انبیاء ہیں وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جیوز کا عقیدہ ہے۔ آخرت میں جو عدالت لگے گی اس میں حتمی طور پر جنت ہوگی اور حتمی طور پر ہی جہنم ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جہنم میں کچھ عرصہ رکھا جائے گا اور ان کو کچھ سزا دے کے پھر واپس جنت میں لایا جائے گا۔ یہ عقیدہ جیوز کا ہے۔ آخرت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا، وہ کچھ عرصے کے لیے ٹمپریریلی نہیں ہوگا۔ نہ جنت کا فیصلہ ٹمپریری ہوگا، نہ جہنم کا فیصلہ ٹمپریری ہوگا، مستقل بنیادوں پر یہ فیصلہ ہوگا پھر۔ اس لیے یہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے، اسی کے اندر ہی انسانوں نے اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنی ہے، اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ ڈسکوالیفائی ہو گئے آخرت میں تو وہ پھر ہو گئے فار ایور۔ وہ تو خالدینہ کہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، جنت میں ہو یا جہنم میں ہو، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ تو یہ جتنا کچھ بھی ان کے پاس اگر فرض کرے ہو جائیں گے، جو بھی زمین میں خزانے ہیں اور مزید اس کی مثل بھی، تو کہتا ہے کہ یوم قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر وہ یہ سب کچھ بھی دیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آیت کا اختتام ہو رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں میں کہتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ اور دنیا میں تو اگر وہ اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بچ جائیں گے، لیکن آخرت کے اندر حتمی طور پر فیصلہ ہو جائے گا، ان کے دردناک عذاب کا حتمی فیصلہ ہو، عارضی نہیں، حتمی۔ اس لیے یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں کہ ہماری کو وہاں سفارش ہو جائے گی، کوئی شفاعت ہو جائے گی، کوئی بخشش ہو جائے گی، اور ہمیں کوئی وسیلہ مل جائے گا، کوئی ہمیں چھڑا کے جنت میں لے جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس چیز کو سمجھیں۔ تو قرآن کریم کا اصل ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔